تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو زمین پہ کبھی سجدہ کر کے اس کو گواہ بناؤ. اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا تو بھی میری تقریر پہ کوئی ایسا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب مجھے 15 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے ہوئے. اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ شک نہیں ہوتا ہے نا. جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہیں. اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر آدمی کو منہ اس کی طرف کر کے کہوں کہ تم بھی سبحان اللہ کہو. جو آیا ہے اس کو کہنا چاہیے. جب آپ محفل میں آئے تو پرہیز کس بات کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ایک اللہ کے ولی کا یہ آستانہ ہے، اس کے قریب میں یہ ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے. ہم اللہ کے ولیوں کے سچے ماننے والے تب ہوں گے جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے. جب یہاں سے اٹھیں گے تو زندگی کو تھوڑا تبدیل کریں گے. بات مدینے کی چل رہی تھی تو مدینہ ہے. آج تک آپ نے بڑی دنیا کی چیزیں سنی ہوں گی، بڑے شہر سنے ہوں گے، مگر کسی شہر کی یاد میں لوگوں کو روتے نہیں دیکھا ہوگا. مگر مدینہ حضور کا ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ روتے ہیں اور دیکھنے سے پہلے بھی روتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ لے کے چلے. کہتے جب ہم مدینے آئے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں مدینے گیا تھا تو مجھے صرف تمنا تھی مدینہ دیکھنے کی، مگر جب واپس لوٹا ہوں تو اب دل پہ داغ لگ گیا ہے. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدینہ تو مدینہ ہے. مدینہ دیکھ لو. ابھی حج کا موسم آ رہا ہے. یہ تقریر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کہ لوگ حج کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے. اس کا مطلب یہ معاذ اللہ حج اتنی بری چیز ہے اس کے بعد بچوں کی شادی نہیں ہوگی. بتاؤ یہ کس نے سمجھائی یہ باتیں؟ بچوں کا فرض ہے، یہ تم نے بنایا ہے فرض اپنے آپ. اسلام نے تو تم سے نہیں کہا تھا اتنی مہنگی شادیاں کرو. تم بتاؤ. بے شک بے شک. یہ تو آپ نے خود ہی بنایا نا فرض. اسلام نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرو. اور حج بھی تو فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی رب نے حج بھی فرض کیا ہے. جن پہ اتنی دولت ہو کہ وہ جا آ سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس پہ ڈیلے کرے، تاخیر کرے، اسے دیر کرے، فرماتے ہیں اسی حال میں مر جائے. حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. جو بالکل بوڑھے ہو گئے تو مدینے جا رہے ہیں. اکیلے کبھی دلی نہیں گئے تھے، مکے کے لیے ہمت کر لی. اور بچوں نے بھی بڑا ظلم کیا اپنے باپ کو ماں کو بھیج کے. وہ دلی میں ٹکرے مارنے لگے ایئرپورٹ پہ کدھر جانا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں. یہیں سے ان کی بے عزتی شروع ہو گئی. اگر تمہیں ماں باپ کو بھیجنا تھا خود بھی جاتے نا. ایک تو صحت شرط ہے حج کے لیے، جس کی صحت نہیں اس پہ حج فرض. اب صحت تو سب بگڑ گئی، کمزور ہو گئے، آنکھوں سے کم دکھتا ہے. حاجی بننے چلے ہیں، حجی کا تمغہ لگا کے آئیں گے. بس یہی ایک چیز ہے، کچھ خبر بھی ہے کتنا پیدل چلنا پڑے گا. کچھ خبر ہے کہ مینا سے عرفات کتنا دور ہے اور عرفات سے مزدلفہ کتنا دور ہے اور مزدلفہ سے پھر مینا کتنا دور ہے اور مینا سے پھر جمرات کتنا دور ہے. ایسے ہی چلے گئے آپ. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، من لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی حالات بدلیں گے، سر صحیح ہو جائیں گے تو مدینے جائیں گے. میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے، تجھ کو خبر ہی نہیں. حالات تو مدینے میں جا کے ہی بدلتے ہیں. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات. تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ شریف تب جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. جوانی میں پیسہ تمہارے پاس، صحت تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہے، مگر تم حج کو نہیں جا رہے ہو، ڈیلے کر رہے ہو. حضور فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ محتاجی کو ایسے چٹ کر جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. مدینے جاؤ اور ایسے مدینے جاؤ میرے بھائیوں کہ مدینے
مدینے سے محبت کرو. مدینے آخری عمر میں نہ جاؤ, مدینے جوانی میں جاؤ, تاکہ پوری زندگی تم مدینے جاتے رہو. اعلیٰ حضرت تو اتنے سخت ہیں, فرماتے پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف, ارے چل چھوٹے بہانے والے. فرماتے کوئی ایک بار مدینے گیا اور پھر اس نے کربٹ ہی نہیں لی, فرماتے چھوٹے بہانے والا. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. کچھ لوگ بیچارے جا نہیں پاتے ہیں تو مدینے جانے والوں پہ طنز کستے, انگور نہ ملے تو کھٹے. صاحب اتنی بار کوئی جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, کسی غریب کی مدد کر دو. تو غریب کی مدد اپنی جگہ ہے, بولو غریب کی مدد اپنی جگہ. جیسے کچھ یہودی اور غیر مسلم کہتے ہیں اتنی قربانی کی کیا ضرورت, تو قربانی اپنی جگہ. دین یہ کہتا ہے کہ حج اپنی جگہ, زکات اپنی جگہ. ایک فرض دوسرے فرض کو روکے گا نہیں. اور کوئی کہتا ہے اتنی بار مدینہ کیوں جاتے ہو, تو اس سے کہو یہ تو بلانے والے سے کہے حضور مدینے بلاتے کیوں ہیں. اور یہ بات مولانا صاحب جو ہم کو سمجھا رہے ہو یہ امام اعظم کو سمجھا دو. شاید آپ سے زیادہ کم پڑھے لکھے وہ ہوں گے یا آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ مجھے تو خبر نہیں. والا آپ جیسے ہزار کروڑ مولوی ان کے ایک قلم کی نوک کی سیاہی کے برابر نہیں. جتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, مگر 56 حج کیے انہوں نے. کتنے حج کیے بولو, کتنے کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ 56 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے. اب ان کو کوئی مولوی صاحب سمجھائے اتنا کیوں جاتے ہو, تاکہ شریعہ کو کوئی سمجھاتا کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہو, تو وہ یہی کہتے ہیں یہ تو مدینے والے کا کرم ہے جو بلاتے ہیں. اللہ کہاں آدمی اپنے مسئلے سے باہر نکل جاتا ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مدینہ دیکھے بار بار خواہش کرتا ہے. مسلمانوں مدینہ دیکھو, مدینے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, کہ میں بھی ایک مہینے کے بعد ہی تقریر کر رہا ہوں, تو کچھ یاد بھی نہیں کیا تقریر کرنی, ابھی ٹھیک سے پتا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مگر یہ مجھے بات یاد ہے کہ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہے, چونکہ میں نے بڑی ایسی موتیں دیکھی جن کی امید بھی نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے. جوانوں کی لاشوں پہ میں نے شور مچتے دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ جو مرے گا تو نہیں جہاد میں, شہید تو نہیں ہوگا مگر شہیدوں کے ساتھ اٹھا جائے گا, شہداء کے ساتھ. فرمایا ہاں میری امت کا وہ امتی, میرا امتی جو 20 بار موت کو یاد کرے گا. کتنی بار بولو, 20 بار موت کو یاد. وہ موت کو یاد کرنے والا شہداء کی جماعت کے ساتھ. اسی وجہ سے علم ہے لوگوں کے پاس, موت کی یاد نہیں تو نیک نہیں بن پاتے. حضور فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اتنا نیک نہیں ہو سکتا جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والے اور موت کو بھول جانے والے دونوں کے لیے فرماتے ہیں, کوئی موت کو اگر یاد کرے گا پھر بھی موت آئے گی, نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی. فرماتے ہیں مگر جو یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی, رحمت بن کے آئے گی. جو موت کو بھول جائے گا اس کی موت اس کے لیے بڑی سخت آئے گی, بہت سختی کے ساتھ آئے گی. مولا علی نے اپنا گھر بنایا تھا بالکل قبرستان کے قریب. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں, بیٹھتے تھے قبرستان میں اور بستی کے باہر. لوگوں نے کہا حضور آپ قبرستان میں رہتے ہیں, بستی چھوڑ کے قبرستان کے قریب گھر بنایا ہے, کیوں؟ مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمانے کہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے اٹھتا ہوں تو غیبت کرتے ہیں. دیکھو کوئی کہیں بیٹھا اور جیسے اٹھ کے چلتا ہے چاروں اس کی لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں میں اگر مردوں کے پاس بیٹھتا ہوں, میں جب اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے, اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں نا یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں.
یہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا مرنا ہے, مجھے نہیں پتا مرنا ہے. 15 سال کے لڑکے, 12 سال کے لڑکے, موت عمر کے حساب سے نہیں آتی, موت تو ایسے ہی آتی ہے, خبر بھی نہیں ہوتی. پوری کی پوری نشہ, ڈاکٹر کی ایک رپورٹ انسان کا سارا نشہ اتار دیتی ہے. اس کے آنکھوں کے تارے, اسے دن میں آنکھوں کے تارے نظر آنے لگتے ہیں. اس کا سارا غرور, سارا گھمنڈ نکل جاتا ہے. دولت والے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, کوئی باقی رہا ہے, نہ کوئی نواب باقی رہا, نہ کوئی امیر باقی رہا, نہ کوئی غریب باقی رہا. کسی کو موت چھوڑ نہیں رہی ہے, نہ کسی عالم کو چھوڑ رہی ہے, نہ کسی جاہل کو چھوڑ رہی ہے, مگر دنیا اپنی مستیوں میں مست ہے. ایک حافظ قرآن ہے, لے بھئی ابھی عمر 15 سال ہے اور وہ اس کی حفظ میں کی دستار بھی ہونے والی ہے. دن کتنے بچے ہیں؟ صرف 8 دن. اس کے سر پہ دستار بننی ہے. ماں بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, دل کے ارمان نکلیں گے, حسرتیں پوری ہو جائے گی, آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے گی. بچہ حافظ قرآن بنے گا, اللہ کا فضل ہوگا. ایک حافظ قرآن اگر با عمل بھی ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو, قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, مگر با عمل بناؤ. با عمل بنے, نیک بنے, نمازی بنے. حافظ قرآن, نبی فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے والدین قیامت کے دن آئیں گے, اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا, اور ایسے تاج جسے دیکھ کر کے محشر والے دنگ رہ جائیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے, یاد کیے, اس کے باپ کے سر پہ تو سونے کا تاج رکھا جائے گا, خوبصورت تاج رکھا جائے گا. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کوٹیا والوں, جس نے صرف 30 سپارے حفظ کیے, اس کے سینے, اس کے سر پہ, اس کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, تو پھر اس پیغمبر اسلام کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے سینے پر 30 سپارے اترے ہیں, اس کے والد عبداللہ کا کیا حال ہوگا؟ اس کی